وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے رمضان المبارک کی پہلی سحری سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں اور پہلے روزے کے اندر ہم سب کے سب داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے میرے لیے، آپ کے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اس مہینے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خوب نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور دنیا کے اندر آخرت کے اندر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ گزشتہ ایام میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ بعد نماز فجر بھی درس کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے اس سمیٹنے کا مہینہ ہے. تو جس قدر آدمی اپنے فرصت کے ایام میسر کرے اور اپنے اوقات کو کتاب و سنت کے جاننے اور سیکھنے میں لگائے، یہ کم ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کریں. ایمان باللہ میں، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی انبیاء کے اوپر اور رسولوں کے اوپر ایمان لائے. بغیر انبیاء اور رسولوں کے اوپر ایمان لائے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے اور آپ نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، وکتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر، ورسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر، ورسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، والملائکہ والکتاب والنبیین، اللہ کے اوپر ایمان لائے اور فرشتوں کے اوپر ایمان لائے، کتابوں کے اوپر ایمان لائے اور نبیوں کے اوپر ایمان لائے. اسی طریقے سے اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. لوگو جلدی کرو، بھاگو، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ رب العالمین نے یہ جنت کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے اوپر اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ان تمام آیتوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کا اندازہ ہم کو اور آپ کو لگ گیا ہوگا کہ ایمان بالرسل
رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور بغیر اس کے آدمی مکمل اور کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسولوں کے اوپر ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ کیسے مکمل ہوگا؟ مکمل اس وقت ہوگا جب ہم رسولوں کے بارے میں جانیں گے، کون سے رسول کہاں آئے، کب پیدا ہوئے، کتنی عمر انہوں نے دنیا میں پائی، اپنے قوم کو کس طرح سے ڈرایا، قوم والوں نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کہاں وہ آئے تھے، کس سرزمین پہ آئے تھے، کیسے کیسے حالات ان کے زندگی کے اندر گزرے بیتے۔ یہ باتیں جب تک ہم نہیں جان سکیں گے تب تک رسولوں کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کسی چیز کے اوپر ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ کے اوپر ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب اللہ کو جانیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب آپ کے زندگی کے سیرت کو پڑھیں گے اور آپ کو جانیں گے۔ اسی طریقے سے انبیاء کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم رسول کے زندگی کے تعلق سے جانیں گے اور اس کے زندگی کو پورے طور پہ ان کے زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین یعنی رسولوں کی زندگی کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہم کو اور آپ کو حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی ہے کن کو؟ بولیے، رسولوں کو۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو آپ ان کے ہدایت سے ہدایت حاصل کیجئے۔ انبیاء کے ہدایت سے ہدایت کب حاصل کر سکتے ہیں؟ جب انبیاء علیہم السلام کے زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے، تب تو ان کے زندگی کے تعلق سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ بغیر ان کے زندگی کے بارے میں جانے ہوئے ان سے ہدایت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں مقدمہ کے طور پر، تمہید کے طور پر چند پوائنٹس ہے جس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے، اور انبیاء اور رسول کے بارے میں جو چیزیں غلط پھیلائی گئی ہیں ان کا بھی ذکر ہم اس کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کا سایہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء کے بارے میں کچھ اور چیزیں مشہور ہیں، ان چیزوں کا تذکرہ ہم یہاں پر آپ کے سامنے کریں گے، اور کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے اس کا ذکر بھی اس مقدمے کے اندر، اس تمہید کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ جانیے کہ رسالت اور نبوت یہ آدمی کوشش کر کے نہیں حاصل کر سکتا۔ آدمی محنت کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، محنت کر کے انجینئر بن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، محنت کر کے عالم دین بن سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی محنت کر کے رسول بن سکتا ہے؟ بولیے، نہیں بن سکتا۔ رسول کون بنے گا؟ ہاں، اللہ رب العالمین جس کو بنائے گا وہی رسول بنے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول کے آ جانے کے بعد اب دنیا کے اندر کوئی بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ لیکن نبی سے پہلے جتنے رسول آئے، کیا رسالت اور نبوت کے اندر ان کی محنت کا دخل تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا، ان کو سلیکٹ کیا تھا اپنی نبوت کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس۔ اللہ رب العالمین چنتا ہے فرشتوں میں اور
انسانوں کے اندر اپنا رسول، یعنی یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں تھے اور نبی بنائے گئے، ماں کے گود میں تھے اور نبی بنائے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں آدمی کی اپنے محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا اس حال میں کہ آپ چھوٹے بچے تھے۔ آپ کے والد کو، حضرت زکریا کو، اللہ رب العالمین نے آپ کے نبی بنائے جانے کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری پوائنٹ، رسول دنیا میں کتنے آئے؟ یہ سوال عام طور پہ ہوتا ہے، کتنے رسول آئے پوچھا جاتا ہے۔ تو ایک اس سلسلے میں قول فیصل جس کو کہتے ہیں، باٹم لائن جان لیجیے، رسول بہت آئے۔ کتنے آئے؟ بہت سارے آئے۔ اور بہت سارے کیوں آئے؟ اب سوال ہے، تو سبب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امت اور قومیں بہت ساری آئیں، بہت ساری قومیں دنیا کے اندر آئیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا میں جتنی بھی امت آئی ان تمام امتوں میں ایک نہ ایک رسول ضرور آیا، ایک نہ ایک رسول ضرور آیا۔ اور اس کو آپ ایڈ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے وہ اپنے قوم کے لیے خاص تھے۔ ایک قوم کے لیے ایک رسول، دوسرے قوم کے لیے دوسرے رسول، اس طرح سے۔ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں اور پوری دنیا والوں کے لیے قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے رسولوں کی تعداد بہت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں رسولوں کی عدد اور تعداد کے بارے میں، کتنے رسول آئے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم غفیر، بہت بڑی تعداد، رسولوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ 300 و بدعۃ عشر، 313 یا 319، یعنی 313 سے لے کر کے 319 تک ان میں سے کیا ہیں؟ رسول ہیں، اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ باقی کے جو لوگ ہیں وہ نبی ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رسول دنیا کے اندر آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول ہیں جو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تاہم بعض علماء کہتے ہیں کہ روایت سے استیناس کیا جا سکتا ہے، اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات، اتنی بات تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بہت کثرت سے آئے۔ جمع غفیر انبیاء اور رسول کا دنیا کے اندر آیا۔ اور اسی طرح سے بہت سارے انبیاء اور رسول آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی عبادت
بغیر رسولوں کی رہنمائی کے کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے، کس چیز میں اللہ کی رضامندی ہے، کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے، یہ کون بتلائے گا؟ بولیے، رسول بتلائیں گے۔ اللہ رب العالمین فردن فردن ہر آدمی کے پاس آ کر کے یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ دنیا میں تمام لوگوں سے بہتر ہیں، تمام لوگوں سے بہتر ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی، جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی۔ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کہ تعلق سے بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ آپ کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر لگائے گئے اس الزام کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دفعیہ کیا، اور اس الزام سے آپ کو اللہ رب العالمین نے بری قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب گفتگو ہم کریں گے تو وہاں پہ یہ بات آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول، ان سے بہتر دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور رسول سے بہتر اگر کوئی کسی انسان کو مانتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ لیکن رسولوں کے اندر رسولوں کو فضیلت دیا گیا ہے، جیسے تمام انبیاء سے بہتر رسول ہیں، اور تمام رسولوں سے بہتر اولی العزم جو رسول ہیں وہ ہیں، اور ان تمام انبیاء رسولوں کے سردار کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہا جاتا ہے سید المرسلین، سید الاولین والآخرین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن میں ابن آدم کا سردار ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو انبیاء کی بعض کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا قول ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ کی جو تفصیلات ہیں مقدمے کے طور پر، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پھر بیان کریں گے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی زندگی، اور آپ کیسے دنیا کے اندر بھیجے گئے، دنیا میں آئے تو کہاں آئے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔